لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں کے لیے 5 انعامات خاص طور پہ اس امت کے لیے رکھے ہیں، 5 جو پہلی امتوں کو نہیں ملے۔ یہ کہ روزے دار کے لیے ساری مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے۔ فرمایا کہ بلوں میں چونٹیاں، سمندروں میں، دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، افطاری تک کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ اس کے منہ کی بدبو جو پیٹ کے خالی ہو جانے کی وجہ سے ایک سڑاہٹ سی آتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کا تعلق باد محبت سے ہے۔ تو فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، جسے اللہ مل گیا اسے کیا چاہیے۔ باطنی عمل ظاہری عمل سے 70 درجے افضل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر خامل سے یاد کیا کرو۔ ذکر خامل، کسی نے پوچھا کہ ذکر خامل کیا ہے؟ فرمایا کہ مخفی ذکر، اس کو رب فی نفسک، اللہ کو یاد کرو اپنے جی کے اندر۔ حدیث میں آیا کہ ذکر خامل جو بندہ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان کے ذکر پہ 70 درجے افضل ہے۔ باطنی عمل کا ثواب ظاہری عمل پہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو یہ فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو کیا بدلہ ہوگا؟ انسان کو تجسس ہی کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا نا کہ اپنے کرندوں کو پر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو یہ انعام دے دو، انعام دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، لیکن فلاں میرا خاص مذاہب ہے، اس کو انعام میں خود دوں گا۔ بادشاہ تو پھر اپنی شان کے مطابق دے گا نا، وہ تو شہنشاہ ہے، اس کی کیا شان ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کچھ چیزیں بتا دی گئی، مثلا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان کہلاتا ہے، یہ روزے داروں کے لیے ہوگا، وہاں اکرام ہوگا، روزے دار آ جائیں اس دروازے سے داخل ہوں۔ جیسے خاص پروٹوکول، مہمان خصوصی کے لیے خاص دروازہ بنایا گیا، اس پر پھول لگائے گئے، پھول نشاور کیے گئے۔ روزے کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ صورت یہ ہے کہ ہم صبح کو سحری کھائیں اور پھر افطاری تک کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں، بیوی سے نہ ملیں، شہوت اپنی پوری نہ کریں، یہ تو ہے صورت۔ ایک روزے کی حقیقت ہے، اور روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت ہے رک جانا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ کس چیز سے روک لینا؟ اللہ کی نافرمانی سے روک لینا، صوم اس کو کہتے ہیں، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے نہ رکے، روزہ تو رکھ لیا، ایک حکم پورا کر لیا، لیکن روزے کی شرائط پورے نہ کی تو روزے کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی مثال، گاڑی میں اے سی چلا ہوا ہو اور کولنگ نہیں ہو رہی، اے سی ٹھیک ہے، کولنگ نہیں ہو رہی، بھائی کیوں نہیں کولنگ ہو رہی؟ دیکھو بھائی کوئی شیشہ تو نہیں کھلا ہوا، شیشہ کھلا ہوا ہے، کولنگ نہیں ہو رہی، شیشہ بند کریں گے تو کولنگ ہوگی۔ روزے سے تقویٰ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ روزے کا ثواب نہیں مل رہا، روزے کے اثرات نہیں ہو رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ گناہوں کی کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں ہم نے۔ حدیث سے اس کی دلیل، حدیث میں جو مثال دی گئی ہے، سبحان اللہ، حدیث میں کیا فرمایا؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ شیطان سے، خواہشات نفس سے، کہ بری خواہشات سے یہ روزہ روکتا ہے، ڈھال ہے۔ جیسے ڈھال سے انسان دشمن کے تیروں سے بچتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے روزے دار شیطان کے تیروں سے بچتا ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ پھاڑنے کا کیا مطلب؟ جب پھٹ گئی تو دشمن کا وار کامیاب ہو گیا، دشمن تو کامیاب ہو گیا، وار لگے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے۔ روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض اسی لیے کیا تھا کہ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ اپنی اس عادت کو چھوڑ دے، رک جائے جھوٹ بولنے سے۔ روزے کی حقیقت ہے رک جانا، جھوٹ بولنے سے رک جائے۔ اور یہ جھوٹ بولنا تو اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ مسلمان
ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہمارا معاشرہ جھوٹ سے بھرا پڑا ہے اور یہ منافق کی صفات میں سے ہے۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، منافق دھوکہ دیتا ہے۔ مسلمان یہ دو کام نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ رک جائیں جھوٹ سے۔ اور غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی برائی بیان کرنا کسی کے سامنے جو واقعی اس کے اندر موجود ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اس میں موجود نہیں اور پھر کوئی ایسی برائی کر رہا ہے اس کی، تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کی برائی بیان کرنا، وہ شخص جو ہے ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ سننے والا بھی گناہ گار، اگر سننے والا اس کو منع نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا، اس کی صفات بیان نہیں کرے گا، یا کہے گا کہ یار ہم کون سا فرشتے ہیں، ہم بھی تو ڈاڈے عیباں بھرے، جب تک یہ اگر اس کی ہاں میں نہ ہاں ملائے گا، اس کو بھی غیبت کا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ غیبت نہ کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ نے غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کھانے کے جیسا فرمایا۔ روزے ہیں، اس میں تو اجر بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے سخاوت بھی عطا فرماتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ کون سی صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے اور روزے کے ذریعے بندے کو حاصل نہیں ہوتی، ہر صفت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کسی ذکر کوئی ایک نام لیں صفت کا، میں ثابت کروں گا کہ روزے کے ذریعے سے یہ صفت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بندے کو، وہ پیدا ہوتی صفت بندے کے اندر۔ یہ روزہ سخاوت سکھاتا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اتنے سخی ہو جاتے تھے، آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی روزوں میں، بڑھ چڑھ کے خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے عزت، 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ دوسرے گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے اور اللہ کے نور کو اپنے سینے میں جمع کرتا ہے، جب تک کہ اس میں رکاوٹ نہ بنے گناہوں کے ذریعے سے۔ تو روزے کی ایک صورت ہے اور روزے کی ایک حقیقت ہے۔ ہم صورت اختیار کرتے ہیں، جب ہم اس کی حقیقت پانا چاہیں گے تب تقوی آئے گا۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں سے منع فرمایا ہے ایک آیت کے اندر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں نہ تو کوئی رفث ہو، نہ فحش کام ہو اور کوئی فسق نہ ہو اور جدال نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا تو حدیث میں ایک حدیث شریف میں یہ تینوں الفاظ استعمال ہوئے روزے دار کے لیے۔ جو روزہ رکھے اسے چاہیے کہ کوئی فحش کام نہ کرے، کوئی فحش کام نہ کرے، اس کا تعلق شہوت کے ساتھ ہے، اور کوئی منکر نہ کرے، فسق کا کام نہ کرے، یہ شیطانی کام ہے۔ ولا جدالا، اور جھگڑا نہ کرے، اس کا تعلق قوت غضبیہ سے ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ قوتیں ودیت فرمائی ہیں، شیطانیہ، حیوانیہ، شہوانیہ، وہمیہ، غضبیہ، یہ قوتیں اللہ نے انسان کے اندر پیدا فرمائی اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے ان 3 چیزوں سے۔ ان 3 چیزوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، کچھ قوتیں شیطانیہ ہیں، حیوانیہ ہیں۔ غضب کی وجہ سے انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے، قوت غضبیہ کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں فساد کرتا ہے۔ ایک قوت ہے قوت ملکیہ عقلیہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ قوتیں جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پھر نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ بات ذرا غور سے سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں
کہ میرے اس بندے کے اندر یہ قوتیں جو انسان کو شیطان کی پیروی کرواتی ہیں اور نفس کی پیروی کرواتی ہیں، یہ قوتیں مغلوب ہو جائیں اور ملکی اور عقلی قوت غالب آ جائے، آسان الفاظ میں شیطانی اور نفسانی قوتیں مغلوب ہو جائیں اور روحانی قوت غالب آ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس جسم کی ان قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے ہم پر روزہ فرض فرمایا، دن میں روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا۔ فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جو رات کے قیام کرے قرآن پڑھے اللہ تعالیٰ شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو جوڑا ہے، دن میں روزہ رات کو تراویح، اور یہ دونوں عبادتیں انسان کے اندر کی اس شیطانی اور نفسانی قوتوں کو مغلوب کرتی ہیں اور روحانی قوت کو غالب کرتی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر ان میں سے کہیں بھی شیشہ نیچے کریں گے تو اے سی کام نہیں کرے گا،